وہ یہ نہیں کہتا، بلکہ واقعی سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کا ایمان کامل نہیں ہے. جس طرح آج کی دنیا میں ایسے ہے. آپ غور کریے کہ کس طرح سے انسان کے نفس کو بات کر لیا جاتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے سے. آج کی اس دنیا یہ بتاتی ہے بات یہ باطل کے سامنے جو نہ جھکائے گا اپنا سر، باطل کے سامنے جو نہ جھکائے گا اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسن ہے. اور زمین صلوات. میں سلو سلام کے لیے سیکرٹ موزم میں سب کو کہتا ہوں آئیں اور وہاں کے حضور اور اپنے زمین کے پیش کریں. اور زمین صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو میری مذہب کی پیدائش ہے، تو ہمارے زیادہ تر جو محرم ہے وہ جب ہم بالکل چھوٹے تھے تو زیادہ تر وہ نجف منزل، چاپ پچھواڑا یا کوٹ عبداللہ شاہ میں، لٹل روڈ حسینیہ زینبیہ اور خیمہ سادات، یہ ہماری بیسک مجالس ہمارے یہاں ہوتی تھی، یا پھر اپنی والدہ وغیرہ کے ساتھ خواتین کی مجلسوں میں ہم لوگ چلے جایا کرتے تھے. اور مخصوصیاں جو ہوتی تھیں ہماری، تو وہ والد صاحب کے ساتھ موچی دروازے میں یا موری گیٹ میں دربار حسین پہ، بس جو میرے والد صاحب کے دوست تھے وہ وہیں ہم لوگ جایا کرتے تھے. خاص طور پر شب عاشور ہم موچی دروازے میں گزارتے تھے، یا پھر قصر بطول چلے جایا کرتے تھے. اس وقت علامہ اقبال ٹاؤن تو نہیں بنا تھا، تو اسے ایک وہ گاؤں تھا، اسے مجھے اس وقت اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس علاقے کا کیا نام تھا، لیکن وہ وادت روڈ کے اوپر اب جہاں پر امام بارگاہ بنی ہوئی ہے وہ جگہ ہوتی تھی. آگ کا ماتم ہوتا تھا 10 شب عاشور کو. تو ہم بچے آزاد ہوتے تھے، کوئی ہمیں نہیں کہتا تھا کہ خاموشی سے بیٹھو، یہ ادھر کیا جا رہے، بار بار لوگ رو رہے ہیں، ہم اس کے بیچ میں سے بھاگتے ہوئے نکل جاتے تھے، پھر آ جاتے تھے اور باہر گلی میں جا کے کھیلتے تھے، کیونکہ ہمیں ادراک نہیں تھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا مجلس ہو رہی ہے. لیکن وہ جو ہم بڑے ہوتے گئے وہ ہمارے اندر گھستی چلی گئی، اور آہستہ آہستہ ہمیں یہ شعور بڑی چھوٹی سی عمر میں آ گیا کہ ہم نے ماتم کرنا ہے. ہم نے رونے وقت جس وقت سارے رونے ہیں تو ہم نے بھی رونے کی اداکاری کرنی ہے. اور ہم نے جو سنتے تھے اس کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ہم نے کچھ دیر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور جب تھک جانا تو ہم نے گلی میں دوستوں کے ساتھ نکل جانا اور کھیلنا ہے، یا اوپر خواتین میں چلے جانا ہے. تو وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امی نانی دادی یا پھوپھی آپ کو بٹھا دیتی تھی، وہاں پر بھی ان کے سر کے اوپر ناچتے تھے اور کھیلتے تھے. اس کے نتیجے میں جس طرح ہم اس وقت مہمان ہیں کہ
مولا امام حسین علیہ السلام کے اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے اور باقی تمام بیویوں کے، آہستہ آہستہ ہمیں ادراک ہوتا گیا کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں، جب ہمیں ان ہستیوں کا ادراک ہوتا ہم کتنی بڑی ہستی کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ برکات نازل کی کہ ہمیں آگہی وقت سے پہلے عطا کی اور ہمیں مجلسوں کا شعور آ گیا۔ ہمیں یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا کہ مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے۔ جب لوگوں نے رونا ہے، ہمیں رونا نہیں بھی آ رہا تو ہم نے رونے کی تھوڑی سی اداکاری کرنی ہے۔ ماتم کے وقت ہم نے ماتم کرنا ہے، اور ہمیں یہ پتہ تھا، چھوٹے چھوٹوں کو ہمیں یہ پتہ تھا کہ کب ہم نے ہاتھ اٹھانا ہے، کب ہم نے ہاتھ آہستہ کرنا ہے، اور کب تیز ماتم کرنا ہے۔ ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ تھا۔ خود بخود ہم جن ہستیوں کے مہمان تھے وہ ہماری تربیت کر رہے تھے، وہ اپنے مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ تو ہمیں اس وقت کئی چیزیں ایسی جو اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے پتہ چل گئی۔ ہمارے والدین ہمیں بتاتے تو تھے، لیکن بس وہ ہمیں شعور بہت جلدی آ گیا مجالس کے احترام کے بارے میں، مجالس میں بیہیو کرنا کیسے ہے، تبرک کیسے لینا ہے، تبرک کا ادب کیسے کرنا ہے، علم کو کیسے چومنا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں بڑے چھوٹی سی عمر میں ادراک ہو گیا تھا، سبیل لگانی ہے۔ تو اب کے بچے ہم سے بہت آگے کی نسل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے جو انگلش کا پہلا جو قاعدہ پڑھا تھا وہ 5ویں جماعت میں پڑھا تھا۔ اس سے پہلے انگلش ہمارے نہیں تھی، ہم تختی لکھتے تھے۔ ہم صرف چند صفحے لکھنے اور تختی ایک دو لکھنے کے دور میں یہ ہمارا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا، جبکہ ہمارا بچہ 5ویں جماعت میں، میرا پوتا ابھی اسکول داخل نہیں ہوا تھا تو وہ کمپیوٹر کے اوپر اس کو لکھنا بھی آ گیا تھا، اسے پڑھنا بھی آ گیا تھا، وہ اپنی مرضی کی کہانی، سٹوری، فلم وہ نکال لیتا تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ فلانی ویڈیو لگاؤ، وہ 1 سیکنڈ میں لگاتا تھا، حالانکہ وہ اسکول نہیں گیا تھا اس وقت تک۔ تو یہ نئی نسل ہم سے بہت آگے کی چیز ہے، انہیں ہم سے زیادہ شعور ہے، یہ ہم سے زیادہ ذہین ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ میں ایک اچھے ماتمی بن سکتے ہیں، ایک اچھے مجلس سننے والے بن سکتے ہیں، ایک اچھے گریہ کرنے والے بن سکتے ہیں، یہ بھی بنیں گے، اور یہ ہم سے زیادہ تیزی سے بنیں گے۔ یہ ہم جو عالم دین یا ذاکر کو سنتے تھے تو ہم جو کنسیو کرتے تھے، ہمارا جو پیمانہ تھا کنسیو کرنے کا، ان بچوں کا ابھی سے ہم سے زیادہ ہے۔ آپ کسی 7ویں 8ویں یا 9ویں کے بچے سے بات کریں جو مجالس میں جاتا ہے، وہ آپ کے چھکے چھڑوا دے گا۔ اچھے علماء دین کے پاس جاتا ہے، اسے توحید کا پتہ چل گیا ہے۔ بے شمار ایسے بچے ہیں، میں 8ویں جماعت کے ایک بچے سے بات کر رہا تھا، یا علی مدد کے اوپر وہ بچہ پورا کنفرم تھا، پورا اس یا علی مدد کے فلسفے کے بارے میں اس کو پورا علم تھا۔ اس کو پتا تھا کہ میں نے سلام کرنا ہے پہلے، یعنی اس نے یہ آتے ہی ایک دم سر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے ہتھوڑا نہیں مارا، یہ علی مدد، آگے سے کہا گیا جی پیر مولا علی مدد۔ ہم نے تو بچپن میں یہی سنا تھا۔ وہ سلام کرتا، السلام علیکم، اسے صورتوں کا پتہ ہے، اسے ہم سے بہت زیادہ پتہ ہے۔ میں مثلا 5ویں یا 6ٹھی میں جس وقت تھا، اس وقت کا 5ویں 6ٹھی کا بچہ ہم سے بہت زیادہ شعور رکھتا ہے۔ یہ جو بچے اس وقت پلے گروپ کی ایج کے ہیں یا اس سے چھوٹی ایج کے ہیں، مونٹیسری ایج کے ہیں، ان کو مدرسے میں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ یہ ابھی سے یہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے مینرڈ ہے۔ یہ امام بارگاہ میں آپ کو اچھلتے کودتے اور پھرتے ہوئے نظر ضرور آتے ہیں، لیکن انہیں اچھلنے دیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے ان کے حال کے اوپر۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور آپ سے زیادہ بہتر شیعہ بنیں گے۔ آپ ان پہ اعتماد کیجیے، اعتبار کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، انہیں اپنا کام کرنے دیجیے۔ محمد و آل محمد کی محبت ہمیں کسی نے مار مار کے نہیں سکھائی تھی، ہمارے اندر آ گئی تھی۔ تو جب ہم جیسے جن کا ٹوٹل مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ظرف 1 کلو کا تھا، تو یہ بچے تو پیدا 10 کلو کے ظرف کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر اعتبار کیجیے، انہیں شرارتیں کرنے دیجیے، کھیلنے دیجیے، موبائل پہ گیم کھیلنے انہیں مت ٹوکیے۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹوک جھوک ہوتی ہے، یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گی۔ وقت کا انتظار کیجیے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہتر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے.